اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ صحیح، آج کا ہمارا نماز میں جو موضوع ہے سجدہ صاحب کا طریقہ ہے، کیونکہ ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے کہ بعض جگہوں پہ سجدہ صاحب کرنا ہمارے لیے واجب ہے، بعض جگہوں پہ مستحب ہے، اور وہ انشاءاللہ آج ہم وہ جگہیں بھی پڑھیں گے کہ جہاں پہ سجدہ صاحب کرنا واجب ہے۔ تو کس طریقے سے سجدہ صاحب کیا جائے؟ سب سے پہلے سجدہ صاحب 2 سجدے ہوتے ہیں، سجدہ صاحب ہوتے ہی 2 سجدے ہیں، 2 سے کم نہیں ہوتے، 2 سجدے مل کر یہ کہلاتے ہیں سجدہ صاحب۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سجدہ صاحب کی نیت، یعنی ہماری ارادہ، ہمارا قصد کہ ہم یہ سجدہ صاحب کرنے لگے ہیں، اس نیت سے انسان سجدہ گاہ پر سر رکھ دے، یعنی کہ جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے اس پہ سر رکھ دے، ایک سجدہ کرے، پھر بیٹھے، پھر دوبارہ سجدے میں جائے، 2 سجدے کر لیے، پھر بیٹھے، پھر تشہد پڑھے، اور تشہد کے بعد سلام پڑھے۔ اگر صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو کافی ہے۔ 2 سجدے ہیں، تشہد ہے، سلام، یہ اس کا واجب جو طریقہ ہے سجدہ صاحب کا۔ کچھ اس میں مستحبات ہیں، وہ بتا کے پھر میں سے طریقہ انشاءاللہ پڑھتی ہوں۔ تکبیر کا کہنا مستحب ہے کہ جب آپ نے نیت کی تو اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں اور پھر سجدے میں جائیں، پھر سجدے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ کہیں اللہ اکبر، یہ کہنا مستحب ہے۔ اگر آپ تکبیر نہ بھی کہیں سجدہ صاحب میں تکبیر ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز، سجدہ صاحب میں سجدے میں جا کے ذکر کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جیسے نماز میں سجدے میں ذکر کا پڑھنا واجب ہے، ہم نے پڑھا واجبات نماز میں ایک ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ رکوع اور سجدے کا ذکر واجب ہے، لیکن سجدہ صاحب میں سجدے میں جانے کے بعد ذکر کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ ذکر پڑھا جائے، اور مستحب ہے کہ ایک ذکر بیان کیا گیا ہے، بسم اللہ باللہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ذکر پڑھ دے جائے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی بھی ذکر نہ پڑھیں یا صرف سبحان اللہ کہہ دیں تو بھی صحیح ہے، لیکن مستحب ہے کہ یہ والا ذکر پڑھ دیا جائے۔ تو یہ سجدہ صاحب میں ایک مستحب اور واجب۔ تو سجدہ صاحب کا طریقہ، سجدہ صاحب کے طریقے میں سجدہ صاحب کی نیت سے احتیاط لازم کی بنا پر پیشانی ایسی چیز پر رکھ دے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ جیسے ہم سجدہ کہاں رکھتے ہیں اپنے آگے، اب چاہے وہ مٹی کا ہے چاہے وہ لکڑی کا ہے، اپنی پیشانی سجدہ گاہ پہ رکھ دے، اور احتیاط مستحب ہے کہ سجدے میں ذکر پڑھے۔ احتیاط مستحب ہے، یعنی سجدے میں ذکر پڑھنا واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب صرف سر رکھے اور اٹھا لے تو بھی اس کا سجدہ صاحب ٹھیک ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کوئی ذکر پڑھ دے، اور بہتر ہے کہ کہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سجدے میں کہے، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد بیٹھ جائے اور دوبارہ سجدے میں جائے۔ میں نے آپ سے کہا سجدہ صاحب 2 سجدے مل کر بنتے ہیں، دوبارہ سجدے میں جائے اور ذکر پڑھ دے، یہی والا اگر مستحب ہے تو یہی پڑھ دے، پھر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور کہے السلام علیکم، اور اولا یہ ہے ثواب اس میں کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرے، یعنی تشہد بعد اگر صرف کہہ دے السلام علیکم تو کافی ہے۔ مستحب ہے کہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جو ہم آخری سلام پڑھتے ہیں وہ پورا آخری والا، ہم 3 سلام پڑھتے ہیں نا، آخر پہ 3 جملے پڑھتے ہیں، تو جو آخری جملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ صرف پڑھ دے۔ اور اگر کوئی تینوں سلام بھی پڑھ دے تو مسئلہ نہیں، سجدہ صاحب ٹھیک ہے، لیکن ضروری اتنا ہی ہے کہ بس وہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھا سجدہ صاحب کا طریقہ۔ سجدہ صاحب میں 2 سجدے ہوتے ہیں، نیت کے بعد سجدہ گاہ پہ سر رکھتے ہیں، ذکر نہ بھی پڑھے تو صحیح ہے، لیکن مستحب ہے کہ ذکر پڑھ دے، اور مستحب ہے کہ یہ ذکر پڑھ دے، اس کے بعد بیٹھے، پھر دوسرے سجدے میں جائے، پھر اسی طرح ذکر پڑھ دے، پھر بیٹھے، پھر تشہد پڑھے اور کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہو گیا سجدہ صاحب کا طریقہ۔ اب سجدہ صاحب کتنی چیزوں کے لیے ضروری ہے؟ اب کچھ چیزیں تو میں آپ نے پچھلے دروس میں بیان کر چکی کہ فلاں جگہ پر سجدہ صاحب ضروری ہے، فلاں جگہ پر کچھ مستحب باتیں بھی میں اپنے پچھلے دروس اور قاعدوں میں، جو میں نے قاعدے پیچھے لکھوائے اس میں بیان کر دیا۔ جو میں نے قاعدہ لکھوایا تھا کہ واجبات نماز میں اگر بھولے سے، واجبات نہیں غیر رکن میں اگر بھولے سے کمی یا اضافہ ہو جائے تو کوئی جو زائد فریضہ آتا ہے تو اس میں بعض جگہ سجدہ صاحب واجب تھا اور بعض جگہ سجدہ صاحب مستحب تھا۔
آج ہم صرف واجب یہاں پر بیان کریں گے کہ سجدہ سہو کتنی چیزوں کے لیے ضروری ہے. تو 2 صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور 3 صورتوں میں احتیاط واجب ہے. عمل کے لحاظ سے ہمارے لیے برابر ہے, بس آپ کیونکہ جانتے کہ احتیاط واجب میں رجوع کیا جا سکتا ہے, الا وہ بھی اس پہ بھی عمل کرنا واجب ہے اور یہ احتیاط واجب ہے. 2 صورتوں میں سجدہ سہو بجا لانا واجب ہے. پہلی صورت کے جو میں اپنے اس قاعدے میں بیان کر چکی کہ اگر بھولے سے کوئی تشہد کو کم کر دے, تشہد بھول جائے تو اس پہ سجدہ سہو کر دیتا ہے واجب ہو جاتا ہے. میں نے اپنے اس قاعدے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر تشہد بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے اور اس کی قضا کرنا مستحب ہے. تو پہلی صورت جس میں واجب ہے سجدہ سہو بجا لائے وہ ہے اگر تشہد بھول جائے. اچھا, تشہد بھول گیا اور اس کا ادراک نہیں کر سکا, اس کا تدارک نہیں کر سکا, یعنی کہ اس کو تب یاد آیا کہ جب اس کا وقت گزر چکا تھا. اگر تو آپ کو میں نے ایک قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ اگر تشہد بھول کے ابھی غیر رکن میں ہے تو پھر تو واپس آئے گا, تشہد کو انجام دے گا, پھر غیر رکن کو انجام دے گا, ترتیب باقی رہے. لیکن اگر تشہد بھول کے وہ اگلے رکن میں جا چکا تو واپس تو نہیں آئے گا. نماز تو بالکل صحیح ہے اس کی, لیکن نماز کے بعد 2 سجدہ سہو جو میں نے اوپر طریقہ بتایا اس کے طریقے سے 2 سجدہ سہو کرے گا. تو اگر کوئی تشہد بھول جائے, 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک کرے, جو ہم نے اپنے پچھلے درس میں شکوک بتائے تھے, اس میں جو صحیح شک تھا اس میں ایک تھا کہ 4 رکعتی نماز میں شک کرے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5, 4 یا 5. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو چوتھی رکعت قرار دے اور 2 سجدہ سہو بجا لائے, تو اس صورت میں واجب ہے سجدہ سہو کرنا. اچھا, یا 4 اور 6 کے درمیان شک کرے, یا 4 اور 6 کے درمیان شک کرے, 4 اور 5 کے درمیان شک کرے یا 4 اور 6 کے درمیان شک کرے. اچھا, اس پہ تھوڑا سا آپ توجہ کرے, 4 اور 5 کے درمیان شک میں بھی شرط یہ ہے کہ جب دوسرے سجدے کے دوران اس شک کرے, اور 4 اور 6 کے درمیان میں بھی جب دوسرے سجدے کے دوران اس شک کرے. صحیح, کیونکہ آپ کو جو میں نے باطل شک لکھوائے ہیں ان باطل شکوک میں بھی ایک شک 4 اور 6 کے درمیان شک ہے. صحیح, تو یہ شک صحیح والا شک ہے. تو کیسے پتا چلے کہ کون سا باطل ہے 4 اور 6 اور کون سا صحیح ہے؟ تو اس میں شرط یہ ہے کہ جب 4 اور 6 کے درمیان شک ہو دوسرے سجدے کے دوران تو وہ شک صحیح ہے, اس کو چوتھی رکعت قرار دے اور 2 سجدہ سہو بجا لائے. اور اگر دوسرے سجدے کے علاوہ اس کو شک ہوتا ہے 4 اور 6 میں تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو 4 اور 6 کے درمیان شک, یہ تھا 2 صورتیں جس میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے. 3 صورتیں جس میں احتیاط واجب کی بنا پر سجدہ سہو بجا لائے. پہلی صورت ہے نماز کے بعد اجمالی طور پر معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز کم یا زیادہ ہو گئی ہے جبکہ نماز پر صحیح ہونے کا حکم ہے. نماز بعد اجمالی, آپ کو انشاءاللہ کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے اجمالی اور ایک ہے تفصیلی. تفصیلی ہوتا ہے جب ہمیں ایک چیز کی تمام ڈیٹیلز پتا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تفصیلی علم ہے. ایک چیز کے بارے میں ہمیں مختصر سا پتا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجمالی علم ہے. صحیح, نماز کے بعد اجمالی طور پر اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ مجھ سے کچھ کم یا زیادہ ہوا ہے, نماز کے واجبات میں سے کچھ کم یا زیادہ ہوا ہے, لیکن یہ اسے یقین ہے کہ جو مجھ سے کمی یا زیادتی ہوئی تھی اس سے میری نماز صحیح تھی. توجہ کریں, نماز کے دوران سے کچھ کم یا زیادہ ہوا, وہ کم یا زیادہ ہوا کہ جس سے اس کی نماز صحیح تھی, نماز ختم کرنے کے بعد اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھ سے کیا کم یا زیادہ ہوا تھا. صحیح, تو اب دیکھیں میں نے آپ کو جو قاعدہ لکھوایا کہ کمی یا زیادتی پر سجدہ سہو کبھی واجب ہو جاتا ہے, کبھی قضا واجب ہو جاتی ہے, کبھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اب اس شخص کو نماز کے بعد معلوم ہو گیا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز کم یا زیادہ ہوئی ہے, لیکن وہ چیز ایسی تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے میری نماز صحیح تھی. دیکھیں, اگر رکوع کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہے, 2 سجدے کم یا زیادہ ہو تو نماز باطل ہے. اس کو یہ یقین ہے کہ مجھ سے ایسی چیز کم یا زیادہ ہوئی ہے کہ جس سے میری نماز صحیح تھی, لیکن وہ کیا چیز ہے یہ اس کو کیونکہ اجمالی ہے نا, مختصر طور پر پتا چلے, یقینی اس کو نہیں کہ وہ چیز کون سی ہے. تو اب یہ کیا حل نکالے, تو خدا متعال نے آسانی دی ہے کہ بس یہ 2 سجدہ سہو کر لے. اب جو بھی وہ چیز کم یا زیادہ ہوئی تھی اس کا جو بھی فریضہ بنتا تھا اس کے بعد میں صرف 2 سجدہ سہو کر لے, اس کی نماز صحیح ہے. تو نماز کے بعد اگر کسی کو اجمالی طور پہ معلوم ہو کہ مجھ سے کچھ کم یا زیادہ ہوا ہے لیکن یہ اسے یقین ہے کہ وہ چیز ایسی تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے میری نماز صحیح تھی, تو اب اس کا فریضہ کیا ہے, اب یہ کہ صرف 2 سجدہ سہو کر, اس کی نماز بالکل صحیح ہے. نمبر 2, نماز کے میں بھولے سے کلام کر لے, گفتگو کر لے, کوئی جملہ نکل جائے, چاہے اب عربی زبان میں, اردو زبان میں, کسی بھی زبان میں اس سے کوئی جملہ نماز کے دوران بھولے سے غلطی سے اس سے نکل گیا, تو اب احتیاط واجب کی بنا پر نماز کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لائے. صحیح.
नंबर 3, जहां सलाम ना पढ़ना जरूरी हो वहां गलती से सलाम पढ़ दे। और ये भी मैंने अपने पिछले कायदे में बयान किया था कि जब सलाम को जायद करते हैं, गलती से उसने पहली रकत में सलाम पढ़ दिया या 4 रकत की नमाज की दूसरी रकत में पढ़ दिया या तीसरी रकत में जहां नहीं पढ़ना था सलाम वहां उसने पढ़ दिया। और मैंने आपको उस कायदे में ये आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि तमाम गैर रुकन के इजाफे से नमाज बातिल नहीं होती, और तमाम गैर रुकन में सलाम एक वाहिद है कि जिसके इजाफे से सजदा सहव वाजिब हो जाता है, और किसी भी चीज के इजाफे से सजदा सहव वाजिब नहीं होता। अगरचे मुस्तहब है कि अगर कोई भी इजाफा इस तरह का कर दिया जाए जिससे नमाज बातिल नहीं होती तो उस इजाफे के बाद क्या किया जाए, सजदा सहव किया जाए नमाज के बाद। लेकिन सलाम एक वाहिद इजाफा है कि जिसके बाद वाजिब है, एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज के बाद आप सजदा सहव करें। अगर आपने सलाम जायद पढ़ दिया था, जहां नहीं पढ़ना था वहां आपने सलाम पढ़ दिया, तो अब एहतियात वाजिब है कि आप क्या करें, वहां नमाज के बाद सजदा सहव करें। सलाम के अलावा अगर कोई इजाफा कर दे, ऐसा इजाफा कि जो नमाज को बातिल नहीं करता, तो सजदा सहव वाजिब नहीं है, लेकिन एहतियात मुस्तहब है कि फिर भी सजदा सहव कर ले। तो ये था सजदा सहव जहाँ वाजिब है, और मुस्तहब में वही बात जो मैं अपने पिछले कायदे में बयान कर चुकी कि इसके अलावा अगर कोई भी नमाज में कमी कर दिया या कोई भी नमाज में ज्यादती कर दिया गलती से, और वो कमी या इजाफा ऐसा है कि जिससे नमाज बातिल नहीं होती, तो उसके बाद मुस्तहब है कि वो नमाज के बाद क्या करे, सजदा सहव करे। सिर्फ एक कमी है कि जिसके बाद सजदा सहव वाजिब हो जाता है, और एक इजाफा है कि जिसके बाद सजदा सहव वाजिब हो जाता है। वो एक कमी क्या है, वो तशाहुद की कमी है कि जब तशाहुद भूल गया है तो फिर मुस्तहब नहीं है, फिर वाजिब है कि सजदा सहव करे। और एक इजाफा है, वो सलाम का इजाफा है कि जब जायद सलाम पढ़ दे तो फिर वाजिब है सजदा सहव करे। इस कमी और इजाफे के अलावा अगर कोई कमी या इजाफा हो जाए तो फिर एहतियात मुस्तहब है कि वो सजदा सहव कर ले। इसके बाद नमाज एहतियात का तरीका हमने पिछले दर्स में बताया कि एक रकत नमाज एहतियात पढ़े, 2 रकत नमाज एहतियात पढ़े। तो क्या तरीका है नमाज एहतियात का? नमाज एहतियात की नियत से तकबीर के, अगर उस पर 1 रकत मसलन वाजिब है नमाज एहतियात, तो उसकी नियत से तकबीर के, और नीचे मैं बयान करूंगी कि नियत जुबान से नहीं कहनी, क्योंकि देखें मैं अपने पिछले दर्स में आपकी खिदमत में अर्ज कर चुकी कि नमाज एहतियात दरअसल हमारी उस नमाज के नक्स को पूरा करती है, उसकी कमी को पूरा करती है। हमेशा हो रहा है 3 रकत है या 4, तो हमने कहा आप 4 समझ के नमाज तमाम करो। अब एक अगर वो 4 थी तो नमाज सही हो गई, अगर वो 3 थी तो 1 रकत कम है, तो 1 रकत नमाज एहतियात पढ़ो। तो ये नमाज एहतियात की रकत उसके साथ प्लस होकर आपकी 4 पूरी हो जाएंगी। तो क्योंकि असल में उस नमाज से जुड़ा हुआ होता है, मुत्तसिल होती है ये रकत, तो बीच में हमने कोई कलाम नहीं करना, किबले से रुख नहीं फेरना, चादर हमारी नहीं खुलनी चाहिए, बिल्कुल जिसे कहते हैं मुबाशरतन हमने जैसे ही नमाज का सलाम फेरा खामोशी से खड़े होना और अल्लाह अकबर का देना नमाज एहतियात के लिए। ना इसमें कलाम करना है, ना इधर रुख फेरना, जबान से नियत नहीं करनी, क्योंकि असल में ये रकत पिछली रकतों को साथ जुड़ने वाली है, पिछली रकतों के साथ मुत्तसिल है। तो नियत से मुराद जबान से अदा नहीं करना, कि नीचे मैं भी बयान करूंगी, सिर्फ अल्लाह अकबर कहे और अब अलहम्द पढ़े। अब सिर्फ सूरह अलहम्द पढ़ेगा, सूरत दूसरी सूरत नहीं पढ़ेगा। क्यों दूसरी सूरत नहीं पढ़ेगा? क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये जो नमाज एहतियात होती है, ये असल जब 4 रकती नमाज की आखिरी 2 रकतों में शक होता है तो उसके बदले में हम पढ़ते हैं। ऐसा ही है ना, हमने कहा 4 रकती नमाज की पहली 2 रकतों में शक नमाज को बातिल कर देता है। 4 रकती नमाज की आखिरी 2 रकतों में शक नमाज सही है माजरत, नमाज सही है, लेकिन उसके कुछ जायद फरीजे की जिसमें नमाज एहतियात आती है। तो नमाज एहतियात माजरत, नमाज एहतियात दरअसल 4 रकती नमाज की आखिरी 2 रकतों के बदले में आती है। तो जब 4 की नमाज की आखिरी 2 रकतों के बदले में आती है, तो आप आखिरी 2 रकतों में अलहम्द के बाद सूरत नहीं पढ़ते। अगर आप अलहम्द पढ़ें, वैसे तो हम लोग जो उर्फ में हम तस्बीहात अरबा पढ़ते हैं, लेकिन एक ये मसला आपके लिए वाज़ेह होना चाहिए कि वाजिब नहीं कि तस्बीहात अरबा पढ़े, अलहम्द भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर अलहम्द पढ़ेंगे तो सिर्फ अलहम्द पढ़ेंगे, सूरत नहीं पढ़ेंगे। अब हमें इख्तियार है, चाहे हम सिर्फ तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह अलहम्द पढ़ लें या तस्बीहात अरबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लें, हमारा इख्तियार है, चाहे हम सूरह अलहम्द पढ़ लें चाहे हम ये पढ़ लें। लेकिन अगर हम सूरह अलहम्द पढ़ते हैं तो फिर हम दूसरी सूरत नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सूरह अलहम्द पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये आखिरी 2 रकतों के बदले में है, इसलिए नियत जब की तो सूरह अलहम्द सिर्फ पढ़नी है, फिर रुकू करें और 2 सजदे बजा रहा है। बस अगर इस पर 1 रकत नमाज एहतियात वाजिब थी तो 1 रकत तो पूरी होगी। अब क्या करें, 2 सजदों के बाद तशहुद और सलाम पढ़े, 1 रकत पूरी होगी। और अगर उस पर 2 रकत वाजिब थी तो 2 सजदों के बाद खड़ा हो जाए, पहली रकत की तरह 1 रकत और पढ़े। यानी पहली रकत की क्या मतलब, यानी खड़ा होकर सिर्फ सूरह अलहम्द पढ़ेगा, दूसरी सूरत नहीं पढ़ेगा।
دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، کیونکہ آخری 2 رکعتوں کے بدلے میں، کہ میں نیچے یہ میں نے نقطہ لکھا ہوا ہے، کھڑا ہوگا صرف سورہ الحمد پڑھے گا دوسری رکعت میں، اور سورہ الحمد پڑھنے کے بعد رکوع کرے گا، پھر 2 سجدے بجا لائے گا، اور پھر تشہد السلام پڑھ، تو یہ 2 رکعت نماز احتیاط ہوگی۔ اگر 1 رکعت نماز احتیاط ہے تو بس نیت کر کے اللہ اکبر کا، سورہ الحمد پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، تشہد پڑھا، تشہد السلام پڑھے اور نماز ختم۔ اگر 2 رکعت نماز احتیاط ہے تو پھر 2 سجدوں کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے، پھر صرف سورہ الحمد پڑھے، رکوع کرے، 2 سجدے کرے، تشہد السلام پڑھے، نماز احتیاط پوری۔ تو یہ نقطہ جو میں ابھی آپ کو وضاحت کر چکی، تعریف میں نیچے لکھا ہے کہ نماز احتیاط میں سورت اور دعائے قنوت نہیں ہوتی۔ کیوں سورت اور دعائے قنوت ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں، کیونکہ یہ اصل میں 4 رکعتی نماز کی آخری 2 رکعتوں کے بدلوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بدلے میں پڑھی جاتی ہے آخری 2 رکعتوں کے۔ تو اس لیے اس میں نہ تو آخری 2 رکعتوں میں کوئی سورت الحمد کے بعد سورت نہیں ہوتی، اور دعائے قنوت بھی نہیں ہوتی، اس لیے نماز احتیاط میں نہ تو دوسری سورت ہوتی ہے الحمد کے بعد، اور نہ ہی اگر 2 رکعتیں واجب ہو تو دعائے قنوت آپ پڑھیں گے، نہیں، دعائے قنوت بھی نہیں ہوتی۔ اور ضروری ہے کہ اس کی نیت زبان پر نہ لائے، کیونکہ کلام نہیں کرنا، یہ جڑی ہوئی ہے پچھلی نماز کے ساتھ، اس کے درمیان میں ہم کوئی کلام یا گفتگو نہیں کر سکتے۔ خداوند متعال ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔